السلام علیکم جی. ہمارے تمام ولاگر دوست جو ہیں، خاص طور پہ جو پرو عمران خان نہیں سمجھے جاتے، پرو عمران خان تو آج کل روتے ہوئے پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا توبہ طائب ہوتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، یا الوداع عمران خان الوداع کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. کامی بھائی کی بات کر رہا ہوں. بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں. کامی بھائی جو ہے انہوں نے عمران خان کو الوداع کہہ دیا، اور اپنا ایک پرانا جو انہوں نے کوئی ویلاگ کر رکھا تھا وہ ثبوت کے طور پہ پیش کر دیا کہ میں تو جناب آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ جناب آپ جو ہے نا وہ صحیح رستے پہ نہیں جا رہے، اور دیکھ لیں آپ کے بد عمالیوں کا کیا نتیجہ نکلا ہے. اور کامی بھائی نے شکوہ کر دیا ہے. اس کے بعد وجاہت احسن خان صاحب جو ہیں وہ وجاہت احسن خان صاحب انگریزی کے صدیق جان ہیں. وجاہت احسن خان صاحب کو لانچ کیا تھا پروجیکٹ عمران خان کے تحت، پھر ان لوگوں کی سرپرستی کی گئی. وجاہت احسن خان بھی ان میں شامل ہیں، مخدوم شہاب الدین. پچھلے دنوں میری ATC کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی نا، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے آپ کے جو ویب سائٹ کے اوپر اسکالرشپس پڑے ہوئے ہیں بچوں کے لیے وہ زیادہ تر ڈورمنٹ ہو گئے ہیں، یا بچے کہتے ہیں ان سے رسپانس نہیں آتا، تو اس کو تھوڑا سا ریوزٹ فرمائیں. صرف ایک آدھ ہے یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہنگیرین اسٹائپینڈ، ہنگری کا جو ہے ہنگیرین اسٹائپیڈیم اس کا نام ہے، ہنگری کا جو اسکالرشپ ہے اس کی تعداد ڈبل کروا دی ہے. ابھی پہلے جا کے ڈبل کروائی تھی جناب باجوہ صاحب نے، قمر جاوید باجوہ صاحب کے ہاتھوں کو اچھا کام بھی ہوا ہے، وہ وہاں پہ گئے تھے. تو پھر اس کے بعد جو تھا ڈبل کو ڈبل کروایا ہے جناب، اپنا 400 تک چلے گئے ہیں. پہلے 100 تھے، پھر 200 کروائے باجوہ صاحب نے، اور اب 400 کروا کے آئے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب. تو بلاول بھٹو زرداری کے جو ناقدین ہیں، جو ان کے اوپر ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کو شاید اس طرح کی چھوٹی موٹی اچیومنٹ، بڑی اچیومنٹ ہے یار. جہاں پہ 200 بچوں نے جانا ہے وہاں پہ 400 بچے جائیں گے، 300 ان میں انڈر گریجویٹ ہوں گے جو کہ انٹر کے بعد جائیں گے. پھر تقریباً 50 کے قریب یا 75 کے قریب جو ہے وہ ماسٹر کے بچے ہوں گے، ماسٹر ڈگری کے لیے 100% فری اسکالرشپ ہے. وہ ساتھ میں 25-30 ہزار روپیہ مہینے کا وظیفہ بھی ملتا ہے وہاں پہ کھانے پینے کے لیے. سستا ملک ہے. ابھی یوکرین کی جنگ کی وجہ سے مہنگائی ہوگی یا مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن سستا ملک ہے. اتنے میں بڑے آرام سے کچن کا گزارا ہو جاتا ہے. بچہ نہ پوٹھی سیدھیاں حرکتاں کرے، نہ وہاں پہ پینے پلانے کا کام کرے، سگریٹ پینے کی بات کر رہا ہوں، نہ وہاں پہ پینے پلانے کا کام کرے، رات کی لائٹ لائف نہ انجوائے کرے، تو باقی کچن کے خرچے کے لیے اتنا ہی کافی. تو اگر اس نے وہ حرکتیں کرنی ہیں تو پھر وہاں پہ کام کر لے چھوٹا موٹا سا. اجازت تو ہے وہاں پہ، ہر یورپ کے ملک میں اجازت ہوتی ہے، بچہ روزانہ 4 گھنٹے کا کام کر سکتا ہے، یعنی ہفتے کے اندر وہ 24 گھنٹے کام کر سکتا ہے ٹوٹل ملا کے نا. اور اس کو اتنا کہ روزانہ مل جاتا ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد اپنی ٹکٹ لے کے والدین کو ملنے بھی آ جاتا ہے. اور اب کوئی روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، میرا مطلب ہے ہفتے میں 4-5 دن ہی اگر وہ کام کرے تو اس کا اچھا خرچہ نکل آتا ہے. تو وہ خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کروایا. تو واپس بات سے بات نکلتی جاتی ہے. HEC کے چیئرمین نے ہمیں بتایا کہ بہت سارے اسکالرشپ مختلف محکموں نے اچک لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے سب سے بڑے محکمے نے سب سے زیادہ اچکے ہوں گے. تو پھر وہ تو خیر اچک لیے ہوئے ہیں، ہم ان سے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں منت اللہ کر کے. اب یہ جو کنہوں نے اچکے ہوں گے، ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ بجٹ اچکتے ہیں انہوں نے اچکے ہوں گے. اچھا، اگر وہ اچکتے تو اپنے لوگوں کو بھجواتے. ٹھیک ہے، کوئی میرا مطلب ہے کوئی باہر پڑھنے کے لیے کوئی سرونگ کیپٹن صاحب جاتے، میجر صاحب جاتے، لیکن نہیں، وہ نہیں گئے. تو کن کو بھجوایا گیا؟ مخدوم شہاب الدین کو بھجوایا گیا. اور یہ جو وجاہت احسن خان ٹائپ کے لوگوں کو، نمونوں کو وہاں پہ بھجوایا گیا، کیونکہ ان کو سہانے مستقبل کے خواب دکھا کے تو بھرتی کیا گیا تھا اس کے اندر. صحافت انہیں نہیں آتی تھی، نہ آنی ہے، کیونکہ یہ غلاظت کی پیداوار ہے، انہوں نے گندی بولنا ہے. جھوٹ کی پیداوار ہے. ایک جھوٹ گھڑنے والے ایک پروجیکٹ کے لیے اگر آپ انگیج کیے گئے ہیں تو آپ جھوٹ کے اندر ہی مہارت رکھتے ہوں گے یا آپ کی مہارت پیدا کی گئی ہوگی.
تو ان لوگوں کو وہاں پہ بھجوانے کے لیے کچھ اسکالرشپ HEC سے اچک کے ان کو بھجوایا گیا. تو اب یہ بیرون ملک بیٹھ کے پروجیکٹ عمران خان کی بجا رہے ہیں یعنی پروجیکٹ عمران خان وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے یا وائنڈ اپ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. یہ اس فکرے پہ آپ نے غور رکھنا ہے, اس کے اوپر میں بعد میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو ہے یہ ان کا رونا تو بنتا ہے. لیکن جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اصل خبر تو وہ ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ ہمارا ہر دوست جو ہے عبداللہ طارق سہیل صاحب کے ہم بچپن سے فین ہیں, اور مطلب کہ وہ اپنے ولاگ میں بھی کہتے ہیں, عمران شفقت صاحب تو کہتے ہی کہتے ہیں, نور اللہ صاحب بھی فرماتے ہیں, اور اپنے گوہر بٹ صاحب کو تو اللہ موقع دے, اتنی بڑی پاٹدار آواز ان کی, اور وہ فرماتے ہیں. اچھا, اور ہاں امداد سومرو صاحب بھی اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جناب بس پروجیکٹ عمران خان میں کسی کو معافی نہیں ہے, کسی کو معافی نہیں ہے, کسی کو معافی نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک انتہا پسندانہ اپروچ ہے جس پہ آپ چلے گئے ہیں, کیونکہ جس ادارے سے آپ کو انفارمیشن لیک ہو رہی ہے اور آپ اس کے اوپر ولاگ کر رہے ہیں, یا جہاں انفارمیشن لیک نہیں بھی کر رہے ہوں گے تو آپ نے کچھ سورسز گھڑ دیے ہوں گے اندر سوراخ پیدا کر کے جھانک لیتے ہوں گے کہ کی ہو رہے ہیں اندر, اور وہ آپ کو جھانکنے کی اجازت دے دیتے ہوں گے. تو اس کا پہلا نشانہ جو ہے وہ کل سامنے آیا ہے. عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے, انہوں نے اتنا انٹرنیشنل پریشر ڈلوایا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر کل پہلا فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات کے اندر خواتین ملوث تھیں, اور ویسے بائی دا وے کمانڈنگ پوزیشن پہ اور لیڈنگ پوزیشن پہ خواتین کو رکھا گیا تھا اس پورے پروجیکٹ کے تحت. ٹھیک ہے, اس 9 مئی کو جو بغاوت کروانی مقصود تھی, تقریباً 7 مختلف جگہوں کے اوپر بغاوت کروائی گئی, اور عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ یہ بغاوت کامیاب ہوگی اور جناب فوج کے سپہ سالار کو ہٹا دیا جائے گا, اور پھر فوج کے سپہ سالار کو, ویسے کس جنت میں رہتا ہے وہ, فوج کے سپہ سالار کو ہٹا دیا جائے گا, اور سپہ سالار کو ہٹا کے اس کی جگہ جناب میری پسند کا سپہ سالار لایا جائے گا جو آ کے مجھے انسٹال کرے گا ایز اے پرائم منسٹر. یہ کہانی انہوں نے بیچی اور بک بھی گئی. جی وہ جو گانا لے وہ جو بجانا لے, جس طرح کی کہانیاں وہ بیچنے والا. بھائی آپ اندازہ فرمائیں, سپریم جوڈیشری جو ہے انہوں نے یہ کہانی بائے کی ہوئی تھی, انہوں نے ہیڈ آف سٹیٹ کا پروٹوکول دے دیا تھا عمران خان کو کہ 0 میٹر, بعد میں معافیاں مانگتے پھرے ہیں, بعد میں وضاحتیں کرتے پھرے ہیں کہ 0 میٹر مرسیڈیز کے اوپر نیب کے دفتر سے لانا چاہیے, اور رات کو آپ جناب جا کے کمرے کے اندر گپ شپ کریں. آپ کو ہم گپ شپ کرنے کے لیے دوست بھی دے رہے ہیں, آپ ان کے ہاں جا کے گپ شپ کریں اور گپ شپ کر کے انجوائے کریں, ٹینشن نہ لیں, کیونکہ آپ مستقبل کے حکمران ہیں اور مجھے اگلے 3 سال کے لیے آپ نے مسلط کرنا ہے جوڈیشری کے اوپر. تو گڈ ٹو سی یو. یہ پوری سازش جو تھی یہ پک چکی ہوئی تھی اور باقاعدہ ایگزیکیوٹ ہو رہی تھی, اور ان کو یقین دلا دیا گیا تھا کہ اس ایگزیکیوشن کے نتیجے میں اندر سے لوگ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور ہم نے ایسے سپہ سالار کو ہٹا کے اور پھر اپنی مرضی کا فیض حمید لانا ہے, اور پھر اپنی مرضی کا ہم نے یہ کار دینا. یوتھیوں کے اپنے سپیسز کے اندر اگر آپ شریک ہوں میری طرح جاسوس بن کے, ہیں جعلی آئی ڈی سے جا کے آپ شریک ہوں, یوتھیوں کے واٹس ایپ گروپوں کے اندر اگر آپ کو گھسیڑ دیا گیا ہو, میں اگرچہ بڑی کوشش کرتا ہوں کہ یار پرے پرے رہیں, لیکن پھر میرا نام اس تو دن تو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا وہاں پہ جو ہونے والی گفتگو تھی کہ اصل میں پروجیکٹ یہ تھا. تو خیر اب کیا ہوا ہے, اب یہ ہوا ہے کہ جناب کسی کو معافی نہیں ہے, کسی کو نہیں چھوڑنا, لیکن امریکی پریشر جو ہے وہ کام کر گیا ہے. اب ظاہر خدیجہ شاہ کو چھوڑنا پڑے گا تو پھر باقی خواتین کو بھی چھوڑ دیں اور ایک اصولی موقف لیں کہ ہم نے جناب خواتین کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جو 9 مئی کے واقعات کے اندر توڑ پھوڑ اور دہشت گردی کرتے ہوئے پائی گئی تھیں, ان مسکرینٹ خواتین کو جو ہے وہ جانے تھے بجو پہ جانے تھے, کسان پہ جانے تھے بجو پہ جانے, یعنی ان کے مقدمات جو ہیں
وہ خصوصی عدالتوں خصوصی فوجی عدالتوں میں نہیں چلیں گے، بلکہ آرمی ایکٹ کے تحت نہیں چلیں گے، وہ سویلین کے تحت چلیں گے۔ اور سویلین کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کی پٹیشن ابھی گھر سے چلتی ہے اور جج صاحب فیصلہ لکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو صورتحال ہے، جو تماشا لگایا ہوا ہے ہماری عدلیہ نے، اور جس طرح پروجیکٹ عمران خان کے تحت اپنا فیض حمید نے چن چن کے لوگ مسلط کیے تھے، ویسے یار یہ جتنی بھی یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، یہ انتظامی ہوتی ہیں، نیب کورٹس یہ انتظامی کورٹس ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر تقرری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ متعلقہ ہائی کورٹ کی اجازت سے کرتی ہے۔ اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ اتنی نالائق اور نکھد ہے کہ یہ عمران احمد خان نیازی کے تقرر شدہ ججز کو تبدیل نہیں کر سکتی، جو کہ ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے، اور آپ کو یاد ہے رانا ثناء اللہ کے فیصلے کے دوران فیصلہ جج نے ریزرو کیا، واپس آیا سنانے کے لیے، اسے واٹس ایپ آ گیا یو ہیو بین ٹرانسفرڈ، یاد ہے نا؟ اور وہ واٹس ایپ کس نے کیا؟ وہ آپ ایم کے ایم کا تحفہ جو ہے فروغ نسیم نے کیا تھا، اور جج نے کہا جی ویکھو مینوں واٹس ایپ آ گیا تو میں ٹرانسفر کر دیتا گیا، تو ججمنٹ میں نہیں سنا سکتا، یاد ہے نا؟ یعنی یار جو اعظم عزیز تارڑ صاحب جو ہیں وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے ان ججز کی جگہ کے اوپر کوئی جوڈیشل مائنڈ کا جج لگا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اگر عمرانڈو ججز کو کنٹینیو کیا ہوا ہے تو پھر ان عدالتوں سے جو نتائج آئیں گے ان کی پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوں گی، سیاست ہوتی ہے، کوئی گروپ ہوتی ہے، کہیں پہ وکالت بچانی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتہ کیا مجبوریاں ہوں گی، لیکن ان ججز کو کنٹینیو کیا گیا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کا ماضی جو ہے ان کی بدعمالیوں کے باعث بہت واضح ہے۔ اگر وہ ان کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو فیصلے بھی پتہ ہے جڑے بھی آنے ہیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ان کو عام معافی دے دی گئی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے، کیونکہ یہ عمران خان کی معافی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب کسی بہانے سے کسی اور پریشر کے سامنے بھی ہم سسٹین نہیں کر پائیں گے، اور پتہ چلے گا کہ عمران خان کا جو کیس ہے وہ بھی ملٹری کورٹ میں نہیں چلے گا۔ اس وقت ویسے ولاگرز کو اور یوٹیوبرز کو یہ بات فیڈ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا کیس تو جائے گا فوجی عدالت میں، عمران خان کا کیس تو جائے گا۔ او پائن بچ کے رہنا، مشرقی پاکستان میں جب سرنڈر کرنے لگے تھے انہوں نے اپنے آف شوٹس کو نہیں بتایا تھا، وہ آج تک ان کی نسلیں بھگت رہی ہیں البدر اور الشمس والوں کی۔ انہوں نے سرنڈر کرتے وقت ان کو نہیں بتایا تھا کہ اسی تے جا رہے ہیں ہتھیار سٹن، تسی جسے دسنا ناس جاؤ، ٹھیک ہے۔ افغانستان کے اندر جناب آف شوٹ بڑے بڑے بنائے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی امریکہ بہادر نے یو ٹرن لیا یہ بھی ساتھ میں یو ٹرن لے گئے اور انہیں کو پکڑ کے پکڑاتے رہے۔ اور کشمیری مجاہدین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کے وہ بیچارے چن چن کے مقبوضہ کشمیر میں کیوں مارے گئے؟ ٹھیک ہے نا، ان کی ایک ایک کی لوکیشن پرسائزلی تھی، ایسے چن چن کے انڈین فوج نے کیوں مارا؟ میں اس پہ کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، یارہ نہیں ہے، بہت خوفناک بات ہے۔ تو اس لیے پائن ساڑھے یوٹیوبر حضرات ذرا واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے، آؤ عمران خان بھی ہوتا ہی رہے گا، اور پروجیکٹ عمران خان نہ بھی رہے، اس پروجیکٹ نے بیک فائر کر دیا، لیکن اس کا ایک نیا کردار ڈھونڈا جائے گا، اور مجھے لگتا ہے اس کے ڈھونڈنے کا آغاز جو ہے وہ محترمہ ختیجہ شاہ صاحبہ سے ہونا ہے، جو کہ ہوا چاہتا ہے۔ ایک سوچ کا یہ بھی پہلو ہے، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔